ہمارے دیہاتی کلچر کے اندر بوڑھے لوگ بچوں کو شوکیہ گالیاں دیتے ہیں اور لوگ بھی اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دے رہے ہیں۔ گالی آپ مزاح سے دے رہے ہوں، آپ شوق سے دے رہے ہوں، غصے سے دے رہے ہوں، یا کسی کی اہانت کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اذیت کے طور پہ اس کو گالی دے رہے ہوں، ہر صورت کے اندر گالی کی اجازت نہیں دی گئی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المستبان شیطانان، جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے ہیں یہ شیطان ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی سختی فرمائی گئی اور ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے۔ دیہاتی کلچر کے اندر تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور کچھ لوگوں کا تقیہ کلام گالی سے ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا فن قرار دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، گالی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ تو یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان تو کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ ان کی تکریم بجا لاتا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی تکریم کریں اور پھر وہ آپ پر رعایت کر جائے اور آپ کو گالی نہ دے۔ وہ بدترین شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ محلے میں، گلی میں، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، رشتہ داروں میں، اقربا میں، دوستوں میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تکریم کرنی پڑتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ ہاں تم ہی سچے ہو، تم ہی جو کہتے ہو یہی بہت بڑا فلسفہ ہے، افلاطون بھی پیچھے رہ گیا، بقراط سقراط بھی پیچھے رہ گئے، تم آگے ہو۔ اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اس کی تصویب کرنی پڑتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہی درست ہے، یہی عقل و بینش اور دانش کا منبع و مصدر ہے اور سارا نور یہاں سے پھوٹتا ہے۔ کہ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، برا بھلا کہے گا۔ بلکہ ممبر و محراب کے آج جو ذمہ داران ہیں ان کی ہاں سے ہاں ملانی پڑتی ہے، اگر نہ ملائیں گے تو وہ آپ کو کافر قرار دے دیں گے، وہ دار اسلام سے خارج قرار دے دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی شخص ہو، ممبر و محراب کا شخص ہو یا وہ گلی محلے کوچے کا آوارہ گرد ہو، یا وہ قوت نافذہ رکھنے والا حاکم شہر ہو، یا وہ کسی عالی منصب پہ بیٹھا ہوا ہو، جب حکمرانوں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ اگر نہ کی عزت، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ مشق ستم بنا دیں گے، جبر و جور کا بازار گرم کر دیں گے، تو وہ بدترین حکمران ہوں گے۔ تو مسلمان گالی دے کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ اذا تمنا خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو منافق خائن ہوتا ہے، جب بھی امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے گھر کے گرد کافروں نے محاصرہ کیا ہے، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ آج حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیں گے۔ وہ باہر تلواریں لہرا رہے ہیں اور حضور علی کو وصیت کر رہے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے پلٹ آنا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو کس طرح ہم امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، اور امانت صرف مال کی نہیں ہے۔ المجالس بالامانہ، اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ مجلس تک رہنی چاہیے، باہر اس کو مشتہر نہ کیا جائے۔ بلکہ تم سے کوئی شخص بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ کوئی اور نہ سن لے، تو اس بات کو بھی آپ امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ پر اعتماد کیا اور اس نے آپ کو بتائی اور آپ نے اس کی تشہیر کر دی، تو پھر یہ بدترین صورتحال ہے۔ تو فرمایا مومن کی کیا شان ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، اور منافق کی پہلی علامت کیا بتائی؟ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ واذا حدث کذب، اور جب وہ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ مومن کا جھوٹ سے تعلق کیا؟ مومن تو سچ کا خوگر ہے، مومن کی زبان سے تو خیر پھوٹے گی، سچائی پھوٹے گی، جھوٹ کیسے پھوٹ سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی جو بڑے ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وجلس وکانا متکئا، تیسری چیز بیان کرنے کے لیے حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی،
بات کی اہمیت کو اور اجاگر کرنا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ پہلے تو ٹیک چھوڑی، اور پھر حضور اتنی بار یہ لفظ بولا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار آ رہا تھا کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، ہمیں بات کی اہمیت کی سمجھ آ گئی، لیکن حضور بار بار کہتے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور شہادت حضور کے لفظ بھی، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ اتنی بری بات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فن ہے، جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے، پوری دنیا بیچ رہی ہے، ہمارا نہیں بکتا۔ ہم پھر سودا نہیں بیچ رہے، ہم جھوٹ بیچ رہے ہیں، جو بیچیں گے کمائی بھی پھر اس کے مطابق۔ تو فرمایا جب بولے جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت بتائی گئی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو عہد کو توڑ دے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں۔ ہمارے ایک ذمہ دار شخص نے یہ بات میڈیا کے سامنے کہی تھی کہ جو عہد ہے، وعدہ ہے، وہ کوئی قرآن و حدیث ہے؟ ہاں قرآن و حدیث ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے ہمارا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور فرمایا کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے، تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کہ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہیں اور نہ کوئی ساز و سامان زندگی ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کے پاس یہ سارے ذخیرے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، نصرت و اعانت کی ہوگی، بہت سارے اعمال خیر کا ذخیرہ لے کر کے وہ حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر جور و جبر کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ یہ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے۔ تو اب ان گناہوں کا تاوان دینے کے لیے کیا ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ، کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ نیکیاں اس کو دے گا۔ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے جرم، ان کی بدکاریاں، ان کے کیے ہوئے اعمال بد اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر گھسیٹ کے آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن یہاں اپنی نیکیاں دینی ہوں۔ اگر کسی نے ایک درہم کا چھٹا حصہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، جبرن چھین لیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، 2 نمبر مال کے ذریعے سے درہم کا چھٹا حصہ ہتھیا لیا، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں دینی پڑیں گی۔ اور جو سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ذرا دیکھے قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل اور چمکدار روشن عمل ہوں گے، لیکن اللہ ان اعمال کو یوں اڑا دے گا جس طرح ذرے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان کپ کپا کے رہ گئے اور کہا حضور بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے حصہ لیتے ہو اپنا سحری کا، تہجد کا، سجدوں کا، وہ بھی تہجدیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، تمہاری ہی طرح ان کے اعمال ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، ان کی تنہائی ناپاک ہو جاتی ہے، تنہائی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کی تاریخ میں میں اور آپ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ،
اس حوالے سے اپنی تنہائیوں کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ یہ ایک ایسا فتنہ اس دور میں ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ جس نے ان کی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اقبال نے تو کہا کہ نوجوان تو نوجوان رہے، از حیا بیگانہ پیرانے کا ہوں۔ اس قوم کے بوڑھے بھی حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے، تو پھر نوجوان کی کیا حالت ہو؟ اب یہ عمل، یہ ساری محنتیں، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ اعمال خیر، یہ صدقات، یہ کتنے کتنے کام ہیں، اگر پاکیزہ تنہائی نہیں رہتی ہے تو اللہ ان کو یوں اڑا دے گا جس طرح حبا منصورہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قیامت کے لیے جو ذخیرہ جمع کر رہے ہیں وہاں ضائع نہ کریں، اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اپنی پناہ اور امان اور حفاظتوں کا حصار دے۔